اس لیے کہ اسٹیٹ کا سی ایم ہو یا چاہے ملک کا پی ایم ہو، پی ایم کا باپ کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک حافظ قرآن کا، ایک عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی یہ لوگ تو 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، 10 سال کے لیے ہوتے ہیں، 15 سال کے لیے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک مفتی، ایک قاضی، یہ اپنے سینے میں درد لے کر کے دین کا اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں لگا رہتا ہے۔ ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے علم کا فیض جو ہے دنیا کے اندر جاری رہتا ہے، ساری رہتا ہے، لوگ ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ایک سی ایم کے سامنے ایک عالم دین کو اس طرح اٹھنے کی بات کہنا ظاہری سی بات ہے، یہ ویسی نہیں بلکہ ہر غیرت مند ایمان والا بھی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ ہر غیرت مند ایمان والا بھی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کرناٹکا کے سی ایم میلاد کی محفل میں ایک منسٹر کے ساتھ آتے ہیں اور منسٹر صاحب علماء کرام کو بولتے، اٹھو اٹھو سی ایم صاحب آ گئے۔ میرے بھائی، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے علماء کرام کی توہین کرواتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں یہ علماء۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ اور بھی ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے علماء کی فضیلت میں کہ ان کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات ان کے لیے جو ہے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک بھی ماشاءاللہ ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ بہت، لیکن چونکہ الگ ان کی پارٹی ہے، یہاں معاملہ جو ہے کانگریس کا تھا، تو یہاں کانگریس کے چاہنے والوں نے، اس منسٹر کے چاہنے والوں نے اس کے اوپر جو ہے تبصرے شروع کر دیے، ایک گویا کہ جو ہے پھر اب اس کو جو ہے سیاسی رخ دینے کی کوشش کر دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی رخ جو ہے نہ دیا جائے، بلکہ جنہوں نے، جن صاحب نے یہ حرکت کی ہے، علماء کو اٹھنے کے لیے کہا ہے استقبال کے لیے، انہیں خود سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا یہ عمل کہاں تک صحیح ہے۔ انہیں خود جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے وہ کام کہاں تک صحیح ہے۔ لہذا جو ہے ہماری گزارش یہی ہے کہ اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنایا جائے۔ علماء اپنی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کا مقام جو ہے بہت بلند و بالا ہے، بہت اونچا ہے، اور ہماری جو کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن ہے، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے علماء کا دفاع کرنا، ان کے سپورٹ میں کھڑنا، چاہے وہ ہمارے دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، بریلوی مکتب فکر کے ہوں، چاہے اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، کسی بھی عالم دین کے اوپر اگر آنچ آتی ہے یا اس کے خلاف انگلی اٹھتی ہے یا اس کے خلاف سازش ہوتی ہے تو فاؤنڈیشن اس کے دفاع میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آپسی اختلافات ہیں، مسجدوں تک محدود رہتے ہیں، مدرسوں تک محدود رہتے ہیں، مکاتب تک محدود رہتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں دنیا میں، اسٹیج پر، میدان عمل میں، تو سب جو ہے ایک ہی ہوتے ہیں۔ میں جو ہے اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے، جو ناگفتہ اور جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا، ایک مولانا کی تقریر کے ذریعے سے وہ جو صورتحال پیدا ہوئی شہر کے اندر، جس کی وجہ سے بہرحال اس کے تعلق سے جو بھی دفاع میں یا اس کی جو ہے تردید میں یا اس کی صفائی میں جو بھی ہمارے بریلوی علماء کی طرف سے کارروائی ہوئی، ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کو جو ہے مزید ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا ضرور یاد رکھا جائے کہ ہر عالم کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ایک عزت بھی آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جائی، جو ہمارے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے ماشاءاللہ سرپرستوں میں سے ایک اہم سرپرست ہیں، ابھی کچھ دن پہلے حضرت سے بات ہو رہی تھی تو حضرت نے یہ کہا کہ مولانا آپ جو علماء کے مقام اور مرتبے اور ان کی فضیلت کے سلسلے میں یا ان کے دفاع کے سلسلے میں جو بھی آپ کوشش کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوششیں
اور یہ دفاعی سرگرمیاں صرف اپنی حد تک نہ رکھی جائیں، بریلوی عالم کے اوپر، اہل حدیث عالم کے اوپر بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تب بھی کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ تو آج ہم لوگ انٹرویو کر رہے ہیں، لیکن ایک ہفتہ پہلے اس سلسلے میں جو ہے بات ہوئی ہے۔ اس طرح الحمدللہ فراخ دلی ہے، ہر عالم کا اپنا مقام ہوتا ہے، اس کی عزت کی جائے۔ کسی کو جو ہے کسی وزیر کے سامنے، کسی منسٹر کے سامنے، ایک کارپوریٹر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، یا جو ہے امریکہ کا پریسیڈنٹ کیوں نہ ہو، ایک حافظ قرآن کا بھی جو ہے مقابلہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی پہلی بات تو یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن ماشاءاللہ علماء کی سرپرستی میں چل رہی ہے، اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہم جیسوں دنیا دار کے لوگوں کو علماء نے ان کے پیچھے لگا لیا ہے، کیونکہ رابطہ تو ہے کہ العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹا موٹا میں خدمت گزار ہوں، تو ہم یہ خصوصی علماء کے اوپر کام کرتے ہیں۔ علماء کے مسئلے مسائل ہو یا کچھ کوئی طریقے سے زمینی اعتبار سے کچھ بھی کام ہو تو کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہے۔ تو اسی سلسلے سے ماشاءاللہ ختم نبوت کے اوپر کام ہم بھرپور کر رہے ہیں، جیسے باطل طاقتیں، شکیلیت ہو یا گوھر شاہی ہو، اور بہت ساری ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے لوگ مسلمان لوگوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہمارے لوگ ہی کافی ہیں، باہروں سے زیادہ خود اپنے ہی کافی ہیں۔ تو اس اعتبار سے باطلوں کو سمجھ میں آ گئے کہ یہ مسلمان قوم کو کھوکھلا کرنا ہے، ان کو کیسا کیا جائے۔ تو ہمارے ہی لوگوں میں سے یہ شکیلیت ہو یا گوھر شاہی ہو، یہ لوگ ہمارے اس میں آ کر انتشار پھیلاتے ہیں، اور نعوذ باللہ ایمان والوں کو غیر غلط راستہ دکھانے کی کوشش۔ تو اس پر ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن بھرپور کام کر رہی ہے۔ ختم نبوت کے اوپر ہمارا اور اصلاح معاشرہ ہے، اس کے اوپر علماء جڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ میں اپیل کرتا ہوں سارے علماء ہو یا دانشور حضرات ہو، یہ ایک عمدہ تنظیم ہے، آرگنائزیشن بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے۔ تو اس فاؤنڈیشن سے جڑے انشاءاللہ آگے برتر کر آپ کے مشاورات ہم کریں، آپ رائے دیں، آگے بڑھ چڑھ کر اور سارے کام کریں گے، انسانیت کے حقوق کے لیے کام کریں گے۔